جو مختلف سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، ہم اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے بھی جو بہت سے سوالات اب تک پہنچے ہیں اور جو بہت زیادہ لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کا میسیج ہیں، لوگوں کے پیغامات ہیں، وہ خاص طور پر کاروباری اعتبار سے ہی اور برکت کے حوالے سے ہی سارے معاملات ہیں، یعنی گھریلو اور گھر کے حوالے سے کاروباری معاملات میں، یعنی خیر و برکت کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے سوال بارہا آپ لوگوں نے کیا ہے۔ وظیفہ کیا ہوتا ہے، وظائف کیا ہوں گے، پڑھنا کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، لیکن اس سے قبل جو آغاز ہے وہ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ پابندی صوم و صلات سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے، 5 وقت کی نماز سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے۔ جب تک آپ فرائض مکمل نہیں کرتے ہیں تو چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں، مناسب نہیں ہوتی ہیں، مسائل پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تو برکت کے لیے لوگوں نے بارہا سوال کر رکھا ہے، تو اگر کچھ اور بھی آپ رہنمائی فرمانا چاہیں تو میں چاہوں گا ضرور دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی۔ دیکھیں، برکت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں۔ دیکھیں، جتنا بھی ٹائم ہمارا باوضو گزر جائے، ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، لباس صاف رکھیں۔ اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی ایسا وظیفہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم بتائیں کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ وظیفہ تو پڑھے ہی نہ، فائدہ ہی کوئی نہیں اس کا وظیفے کا۔ باقی سارا قرآن برکت ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صرف ناظرین اس چیز کو نہ لیں کہ ہم نے اگر آپ کو کوئی صورت بتا دی ہے تو آپ نے صرف اسی صورت کو پڑھنا ہے، باقی قرآن نہیں پڑھنا۔ آپ قرآن مجید کو روٹین میں پڑھیں، روزانہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر سے ہی یہ جو ہم آپ کو وظائف صورتیں بتا رہے ہیں، یہ بھی احادیث مبارکہ میں ان کی فضیلت بے شک۔ مختلف مقامات پر ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ہم کوئی بھی قرآن اور سنت کے باہر ہم کوئی آپ کو چیز نہیں بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا ایمان پختہ کر کے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے ان وظائف کو پڑھیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کام نہ کرے۔ آپ کا کام ہوتا ہے اسی وقت، آپ کا کام اس وقت نہیں ہوتا جب آپ بے یقینی کا شکار ہوں۔ شکار ہوتے ہیں۔ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کہیں بس ٹھیک ہے میں نے وظیفہ پڑھ لینا ہے، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو کہ قرآن پاک پڑھیں اور کام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے۔ تو وہ قرآن کے، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو یہ پہاڑ بیچارے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اوپر علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ انسان کے دل کے اوپر یہ قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو خیر و برکت کے لیے بے شمار ہے۔ قرآن پڑھیں، صبح سورہ یاسین پڑھیں، سورۃ رحمان پڑھیں، سورۃ مزمل شریف پڑھیں، اور خاص کر کے اگر کوئی بندہ مزید چاہتا ہے کہ میرا دن سارا بڑا سکون میں گزرے اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے تو وہ صبح کی نماز کے بعد سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید، یہ 27ویں پارے کی آخری 3 صورتیں ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں جو روایت ہے احادیث مبارکہ میں، وہ بڑی پختہ اور مضبوط روایت ہے۔ ان تینوں صورتوں کو اگر بندہ روزانہ ریگولر پڑھے صبح، تو اس کے یہ سارے معاملات کام جو ہیں، رزق بھی ہے، برکت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، انسانوں کے دل میں اس کی محبت بھی ہے، بے شمار اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو صبح پڑھیں قرآن پاک کو، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہ تینوں صورتیں، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید، ان کو پڑھیں روزانہ، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ اچھا، ڈیجیٹل طور پہ جو یعنی اب ہم دیکھتے ہیں اکثر اپلیکیشنز کی صورت میں موبائل فون میں قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں نے کر رکھا ہے، تو ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ مطلب اس طرح دیکھنے سے قرآن کو ثواب چونکہ ملتا ہے کہتے ہیں، اور زیارت کرنے سے بھی ثواب الگ ملتا ہے،
تو موبائل فون پہ کوئی پڑھ رہا ہے اور ویسے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں فرق کوئی ہوگا؟ دیکھیں جی فرق کوئی نہیں ہے، موبائل فون کے اوپر بھی آپ کو قرآن نظر تو آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، بالکل ٹھیک، آیات ہیں ٹھیک سارے ہے نا۔ مکمل سارا۔ اب دوسرا قرآن پاک جو پرنٹڈ قرآن مجید ہے وہ بھی قرآن ہے، آپ اس کو بھی تو دیکھ کے وہ کاغذ کے اوپر ہے، جی یہ آپ کے موبائل کے اندر ہے، لیکن اس کو بھی آپ سیم لفظوں میں ہی آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے فقہا فرماتے ہیں زیادہ ثواب ہے، تو موبائل سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن نہیں، مجید۔ وہ جو بزرگ فرماتے ہیں، احادیث میں دیکھا سنا علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ویسے ہی مطلب دیکھنا اور چومنا بھی ثواب ہے، ہم اس کو بوسا کرتے ہیں، تو وہ تو پھر ظاہر ہے اس مطلب اس چیز سے ہاں تو وہ دور ہو اس گیا نا، چیز سے ذرا تھوڑا سا علیحدہ ہے، کیونکہ اس میں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار ٹھیک ہے چیزیں نا، ہیں، بالکل اس میں بے شمار ڈیٹے موجود ہیں۔ وہ قرآن صرف اونلی قرآن ہے، اس کے بعد یوں ہی آپ اس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے اوپر لکھا ہی قرآن ہوگا، القرآن جو ہے۔ تو اس لیے اس موبائل سے تو وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کو چومیں گے، قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، قرآن کو کھولیں گے، دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے، ایک ایک حرف۔ پھر یہ ہے کہ اس میں آپ لمیٹڈ تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا، اس میں دونوں پیج آپ قرآن پاک کے کھولیں گے تو وہ سارے نظر آئیں گے، تو اس لیے وہ اس سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہاں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جس طرح عام روٹین میں اپنے معاملات میں ہوتے ہیں، تمام زندگی کے ساتھ ساتھ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو جہاں پر اور ہمیں وقت میسر آتا ہے تو وہاں پر ہم موبائل فون اپنا استعمال کرتے ہیں، اپلیکیشن وغیرہ جو بھی ہے اس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ لوگوں کی بڑی اچھی روٹین ہم نے دیکھی ہے خود کہ وہ مختلف کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی انتظار میں ہیں، تو موبائل فون پہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ صحیح کوئی ایک پاؤ ہی صحیح قرآن کریم کی تلاوت ہو جاتی ہے، قرآن کریم پڑھ لیا جاتا ہے۔ حفاظ کو ہم نے ماشاءاللہ دیکھا ہے رمضان شریف میں بھی، ویسے بھی عام روٹین میں، کہ وہ اپنے منزل کو جو ہے وہ اس سے ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور ریوائز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ موبائل فون میں جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اور بہت سی مختلف اپلیکیشنز ایسی ہیں، تو اسی لیے یہ بھی ایک بہت خاص میسیج ہے تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ اپنے موبائل فون کو بھی یعنی خاص طور پر یہ جو ایک ہمارے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ ہے یا کوئی بھی ہمارے ہاتھ میں فون ہے، جس میں ہم اس وقت تو دنیا جیسے بہت فاسٹ جا رہی ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بہت آگے خود کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسے بھی پریشانی کا باعث بھی ہمارے لیے بن سکتا ہے، مسائل بھی ہمارے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جس طرح ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنا ہے، ہمیں اپنے موبائل فونز کو بھی اپنی زندگی میں اسی طرح رکھنا ہے۔ اگر تو قرآن کریم خاص طور پہ آپ کر رہے ہیں تو مختلف ایسی اپلیکیشنز جو ہے وہ لغویات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے معاملات اس طرح، تو اسی لیے قرآن کریم کی چونکہ ایک فضیلت ہے، ایک برکت ہے، وہ ایک الگ ہے اپنے حوالے سے، تو اس کا خیال بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محبت میں، پیار میں، عقیدت میں سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں مسلمانوں پر، چونکہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی عزت اور توقیر و تعظیم یقیناً یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت زندہ و جاوید ہے۔ تو اسی لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ہمیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ دعا گو انشاءاللہ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم بہت سی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان تمام دعاؤں میں یقیناً ہماری دعا یہ شامل ہے جہاں جہاں پاکستان میں، پاکستان سے باہر احباب پریشانی کا، مسائل کا شکار ہیں، خاص طور پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بھی ملک ہو، ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کہ پروردگار عالم ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، جان مال کی حفاظت فرمائے، اور انہیں کامیابی اپنے مقصد میں عطا فرمائے۔ چونکہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حق کی آواز بلند کرنا اور اس کے ساتھ مل جانا، یہ بھی ایک بہت عملی طور پر جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے حوالے سے بہت اچھی اور سنہری بات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم حق ادا کریں، کردار اس حوالے سے معاشرے میں ادا کرتے ہوئے، اور دوسرا اپنے ان بھائیوں کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے ہم دعا گو رہیں ہر وقت کے پروردگار عالم ان کے لیے غیب سے ہی
مدد فرمائے، اپنے خزانوں میں سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مالک دو جہاں اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کاروباری اعتبار سے، خیر و برکت کے حوالے سے، گھروں کے ماحول کے اعتبار سے، تو یہ ساری چیزیں بھی بہت سی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کے حوالے سے بھی اب آپ نے بہت سے سوالات کر رکھے ہیں۔ گھر میں جو آئے دن کسی نہ کسی حوالے سے لڑائی جھگڑا دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، اس حوالے سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ گھروں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جہاں پر خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہر چیز الگ ہو جائے، ہر بندے کو اپنی فیملی کے فائنینشلی پوزیشن دیکھ کر اپنے زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک برکت ہے، یہ جو اتفاق ہے آپس میں بہن بھائیوں کا اور بہنوں کا، یہ کیسے ممکن ہے آپس میں خون کے جو رشتے ہیں وہ دور نہ ہو پائیں، محبت بھی رہے، یہ سارے معاملات اور قائم بھی رہیں، اور وہ کیا خوبصورت ماحول، یقیناً آپ تو اس ماحول سے گزرے ہیں کہ چھت ایک ہی ہوتی اور اس میں رہنے والے سب ہیں، اور وہیں سے سب کو جو ہے محبت کا پیغام جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں بڑی دور اور بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ صاحب ظاہر ہے سلطانی صاحب کے چھت سے مراد ماں باپ ہی ہے، بے شک بے شک، سایہ وہی ہے۔ ماں باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک چھت کے نیچے ماں باپ کے پاس بیچارے بولتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سہارا بنے ہوتے ہیں۔ وہی ماں باپ کے جانے کے بعد بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اچھا میں ویسے اکثر میرا تجربہ دیکھ لیں یا اس کو کتابی بات لے لیں، یہ نفاق جتنا ہے نا، نفاق وہ بہن بھائیوں کے درمیان ہو، معاشرے کے اندر ہو، سوسائٹی کے اندر ہو، اس کی بیس جو ہے نا، بنیاد وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے، بالکل بالکل۔ گھر میں بھی اگر بہن بھائی جھوٹ نہ بولیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تو نفرت ہوتی ہی نہیں ہے۔ نفرت کا مین سبب جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر نفرت کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ ہوئی، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ جھوٹ تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے، ٹھیک۔ اور بہن بھائیوں کے اندر جو پیار اور محبت ہے اس کو بھی جھوٹ ختم کر دیتا ہے۔ ایک کال قبلہ لے لیں پھر کنٹینیو یہیں سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ویسے پورا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے، جی بتائیے گا۔ جی میں نے قاضی صاحب سے یہ وظیفہ پوچھنا تھا۔ جی جی سن رہے ہیں، بتائیے گا۔ چلیں کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ سے کال ان کی مل جائے گی تو انشاءاللہ بات کر لیں گے جی، اگر نہ پھر دوران پروگرام یعنی ہمارے پروگرام کے وقت میں ہی کال ہوگی تو ہم بات ضرور کریں گے، وگرنہ نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی حضور کنٹینیو فرمائیے گا، آپ گفتگو تو فرما رہے میں تھے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جس طرح آپ نے کہا گھروں میں بہن بھائیوں کی نفرت، تو نفرت نہیں ہوتی اگر آپ جھوٹ، کیونکہ جھوٹ ہر ایک جو شیطانی عمل ہے اس کے اندر جھوٹ موجود ہوتا ہے۔ موجود ہے، بالکل۔ تو اس لیے جھوٹ اگر ہم اس پہ کنٹرول کر لیں نا، اس پہ کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے باقی سارے جتنے شیطانی فعل ہیں ان سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اتفاق محبت بڑی چیز ہے، لیکن نفرت اگر پیدا ہو رہی ہے، محبت جا رہی ہے، تو سمجھیں کہ کون ہے گھر میں کے اندر کا جو جھوٹ بول رہا ہے، کہ ہر کام میں جھوٹ، ہر کام میں جھوٹ، ہر کام میں جھوٹ۔ تو اس لیے جھوٹ ہمیشہ نفرت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، ایڈوائس کرنی چاہیے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو باقی اور بھی جو عناصر موجود ہیں یا عنصر یا ایلیمنٹ جو بھی اس کے، وہ اس کے بعد آتے ہیں سارے، وہ آہستہ آہستہ ساتھ جڑتے جاتے ہیں کہ جھوٹ کے ساتھ پھر آگے غیبت بھی ہے، برائی بھی ہے،
آگے پھر ہیرا پھیری بھی ہے، فراڈ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آگے پھر بنتی جاتی ہیں، لیکن مین بیسک اس کی بنیاد جھوٹ ہے۔ تو اللہ کے حضور میں جب آپ نماز پڑھیں نا تو نماز میں یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرما۔ آمین تو آمین۔ جب آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے تو آپ تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ بے شک ایسے ہی، اور ویسے بھی چونکہ جہاں پر بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں وہیں پر یہ ایک بہت جو ہے وہ ایسی برائی ہے کہ جب انسان یہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد انسان جس طرح آپ فرما رہے ہیں بہت سے ایسے مسائل میں پھنستا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، وہ محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ انسان کے لیے چیزیں نارمل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ بات اگر صرف جھوٹ کی جائے تو ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے پروگرام تو کرتے رہتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ اگر صرف اسی کی بات کی جائے تو یہ بنیاد ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور محسوس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر کیسے کب جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا۔ تو اسی لیے جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور کوشش کیجیے کہ درود آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، اور وہ آپ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان ہے آپ کی، آپ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، دو چیزیں اگر تو جس طرح موبائل فون اور مختلف اپلیکیشنز کی پہلے بات کی گئی، قرآن کریم کی حوالے سے بات کی گئی، اگر تو کوئی ایسا معاملہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ پھر جو وقت میسر آتا ہے وہ درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھیے، اور درود پڑھنے سے جو فضیلتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں اور جو روحانیت کا جو ہے وہ سارے معاملات ہم تک پہنچتے ہیں، اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے، اور کس قدر پروردگار عالم کی طرف سے رحمتیں اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ عنایات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، جتنا ہو سکے درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں، اور جیسے ہی شب جمعہ آتا ہے تو اس حوالے سے تو ایک خاص ہوتا ہے، چونکہ جو ہے سید الایام ہے، تو اسی لیے ہم درود کا تحفہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ جو احباب، جو فیملیز، جو خاندان میں جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو رشتوں کے حوالے سے بھی اجتماعی طور پر کچھ وظائف جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں علامہ صاحب سے، تاکہ جو کالز آتی بھی ہیں، جو میسیجز بھی ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، احباب کال کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی 2-3 کالرز نے پوچھا، لیکن یہ اجتماعی وظیفہ ہوگا، اگر سب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بچیاں ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، یا پھر بھائی ہیں، ظاہر ہے کہ والدین تو بچوں کے لیے پریشان ہی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو ان کے لیے انشاءاللہ جس میں کوئی آسانی ہو سکے، معاملات بہتر سے بہتر ہو سکیں، وہ ضرور شادی کے حوالے سے اور رشتوں میں پیار محبت بڑھ جائے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور میں چاہوں گا کہ اچھا ضرور فرمائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر گھر میں اس وظائف کی بھی ضرورت ہے، اور یہ مسائل بھی ہر گھر میں موجود ہیں، بالکل، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے حل نہ رکھا ہو، بشرطے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو، انسان خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کر رہا ہو۔ اور خاص کر کے بچیوں کے مسائل میں ماں باپ کو پریشانی بنتی بھی ہے، جب ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں تو پھر ماں باپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اولاد دی ہوتی ہے تو بچیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے بڑا ایک مہربانی بھی کی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو صورت واقعہ جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنی بچیوں کو صورت واقعہ یاد کروائیں، زبانی یاد کروائیں، اگر زبانی نہیں پڑھتی ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سورت قریش یہ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ جس بچی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو وہ اگر پڑھ لے اول آخر درود شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب۔ ایک کال لے لیں پھر کنٹینیو دوبارہ کر لیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ قریش کے حوالے سے ہی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بکر سلطانی صاحب جی، بسم اللہ جی۔ سر میں کل فون کیا تھا میں نے، تو وہ اس کے لیے وہ وراثت نہیں ملی اور مجھے لکھ کے دیا تو دیا نہیں تھا، دیا نہیں انہوں نے،
تو اس کا آپ نے جواب دیا تھا، وہ پیر صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ آپ وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں تعداد بغیر. تو وہ پھر اس کو آپ کی ریکارڈنگ کس چینل پہ ملتی ہے؟ اس کا کوئی نمبر دے سکتے ہیں سر کا؟ اچھا اچھا اچھا، آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے وراثت ملی نہیں ہے. تقریباً 48 سال پہلے لکھ کے دیا تھا میرے چاچاؤں نے. وراثت کا مسئلہ تھا؟ ہاں نہیں تو بات پوری سن لیں آپ. جی جی. کہ انہوں نے یہ کہا لکھ کے دیا مجھے کہ آپ کی یہ رقم ہے کہ ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. اونٹ کے منہ میں جیرا جتنا دیا پھر ابھی تک دیا ہی نہیں ہے. اور جو اربوں پتی ہیں اور وہی پلاٹ جس میں سے مجھے حصہ دینا تھا ان کو، وہ بیچ کے انہوں نے اپنے بنگلے بنا لیے. ٹھیک. اور مجھے روپیہ کی اللہ کریم خیر فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں. مجھے بالکل اچھے سے یاد ہے علامہ عبداللہ ثاقب صاحب نے آپ کو بتایا تھا. وراثت کا ان کا معاملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے حوالے سے ان کو بتایا گیا تھا. تو غالباً انہوں نے سنا نہیں ہے مکمل تفصیل سے. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہاں پروگرام ریپیٹ ملے گا. تو اگر کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ اسی کے حوالے سے کچھ بتا دیں ان کو. وراثت کا ان کا معاملہ ہے تو وراثت دے نہیں رہے. ہاں انہوں نے لینی ہے ظاہر ہے. ہاں میری بہن، وراثت تو لیگلی بھی آپ لے سکتی ہیں، آپ کا رائٹ ہے. کوئی اس میں قرآن نے تو جو بتایا جو وراثت کا، لیکن پاکستانی جو قانون ہے اس کے مطابق بھی آپ جو آپ کا رائٹ ہے 1/2 وراثت میں وہ آپ کو ضرور ملے گا. جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ لیگلی بھی لے سکتی ہیں. لیکن جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، آپ اس کو نا کثرت سے پڑھا کریں. کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 40 مرتبہ. جب آپ کو ٹائم ملے نماز پڑھ کے نا میری بہن، آپ اسی مصلے پہ بیٹھ کے ایک تصور کر لیا کریں، دروشی پڑھ کے نا والآخر حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تصور کر کے اپنا کام جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے کہ یا اللہ اس کام میں تو میری مدد فرما دے، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. جواب سن لیا آپ نے محترم. ایک دفعہ پھر آپ کو جواب دے دیا گیا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے سن لیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یوٹیوب پہ پروگرام آپ اپنا سرچ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اپنا جواب آپ مکمل وہاں سے نوٹ کر لیجیے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں. آپ اپنا میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی مکمل کر دی جائے گی. آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے انشاءاللہ. اور ہماری آپ سے ملاقات بھی رہے گی اور رہنمائی کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے. آخر میں علامہ صاحب دعا فرمائیں گے ہر روز کی طرح جیسے دعا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے ہمارے پروگرام میں ناظرین شامل ہوئے ہیں، سامعین شامل ہوئے ہیں، یا اللہ جو حاجات ہیں ان کی پوری فرما، جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما، جو مسائل ہیں ان کو حل فرما، مسائل میں آسانیاں پیدا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں میں مسائل میں پریشان، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. ہر گھر میں اتفاق و اتحاد فرما، پوری امت میں اتفاق و اتحاد فرما. ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.